السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین شکل، صورت اور عقل کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ عورت کو اللہ نے نازک دل، رحمت بھرا سینہ اور بچوں کی پرورش کا سب سے بڑا ذمہ دیا۔ اسلام میں عورت کی بہت عزت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی عورت اگر اپنی ذمہ داری نبھائے تو جنت اس کی تقدیر ہے۔ لیکن اگر عورت گناہ کی طرف چل پڑے، اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں بیچ دے تو وہی عورت جہنم کی آگ بن سکتی ہے۔ آج ہم 6 گنہگار عورتوں کی کہانی سنیں گے۔ ہر کہانی میں درد ہے، سبق ہے اور نصیحت بھی ہے۔ پہلی گنہگار عورت جو زنا کرتی ہے۔ یہ کہانی ایک عورت کی ہے جو اپنے حسن اور خوبصورتی پر گھمنڈ کرتی تھی۔ اس کا نام سمیرہ تھا۔ اس کا شوہر غریب آدمی تھا، گھر کی حالت تنگ تھی۔ سمیرہ اپنے شوہر سے کہتی، تم تو مجھے کچھ گناہ کی حالت میں مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کے ایمان کا نور اس سے نکل جاتا ہے، اور اگر توبہ کر لے تو واپس آ جاتا ہے۔ سمیرہ نے توبہ نہ کی۔ موت کے بعد قبر میں اس کے پاس فرشتے آئے۔ انہوں نے اس سے سوال کیے، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کے چہرے پر سیاہی چھا گئی اور اس کی قبر میں آگ کی لپٹیں بھر گئی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو، زنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زنا کے پاس بھی مت جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ اور برا راستہ ہے۔ آج کی عورتیں اگر اپنے شوہر سے ناخوش ہو یا دنیا کے چکر میں گناہ کی طرف جائے تو سمجھ لے کہ وہ اپنی آخرت برباد کر رہی ہیں۔ اور دوستو، دوسری گنہگار عورت وہ ہے جو غیبت کرتی ہے۔ یہ کہانی ایک عورت رخسار کی ہے۔ وہ محلے کی عورتوں کے بیچ ہمیشہ بیٹھی رہتی تھی۔ صبح سے شام تک اس کا کام یہی تھا، کون کیا کر رہا ہے، کس کا بیٹا کہاں جا رہا ہے، کس کی بیٹی کیسی ہے، کس کے گھر میں جھگڑا ہوا، سب باتیں اکٹھا کرنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا۔ لوگ اسے محلے کے نیوز پیپر کہتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ غیبت کرنے والی اور چغلی پھیلانے والی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ اپنے بھائی کی برائی اس کے پیچھے کرنا۔ صحابہ نے پوچھا، اگر وہ بات اس بھائی میں ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ برائی اس میں ہو تو یہی غیبت ہے، اور اگر نہ ہو تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے برا کہنا غیبت ہے، اور جھوٹ بولنا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ رخسار کو نہ کسی کی عزت کی پرواہ تھی، نہ رشتوں کی اہمیت۔ اگر کسی گھر میں کوئی چھوٹا جھگڑا بھی ہوتا تو وہ اسے بڑا چڑھا کر پورے محلے میں پھیلا دیتی۔ اگر کسی لڑکی کے بارے میں کوئی بات سنی تو اسے اور رنگ دے کر سب کو بتا دیتی۔ دھیرے دھیرے اس کی وجہ سے گھر گھر میں لڑائیاں ہونے لگی، رشتے ٹوٹ گئے، پڑوسی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔ ایک دن اچانک رخسار کو اسٹروک پڑا۔ لوگ اس کے پاس اکٹھا ہوئے اور کلمہ پڑھنے کے لیے کہا، لیکن اس کے منہ سے گندی باتیں نکلنے لگی۔ وہ بار بار کہتی، اس نے ایسا کیا تھا، اس نے ویسا کیا تھا، یعنی موت کے وقت بھی اس کی زبان غیبت سے باز نہ آئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی روح نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی چغلی اور غیبت کرنے والوں کو قبر میں سخت عذاب دیا جاتا ہے۔ رخسار کی قبر بھی اندھیری اور تنگ ہو گئی۔ فرشتوں نے اس کے جسم کو لوہے کی چوٹوں سے مارا۔ ہر وقت اس کی قبر میں بدبو اور تکلیف رہنے لگی۔ آج ہماری بہنوں کی محفلوں میں سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ غیبت، چغلی اور دوسروں کی برائی، یہی ہوتا ہے۔ شادی بیاہ، کپڑے لتے، گھر دولت، بچوں کی پڑھائی، ہر چیز پر باتیں۔ لیکن یاد رکھو، غیبت انسان کے نیک اعمال کو کھا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کو لا کر اس کے اچھے اعمال دکھائے جائیں گے، لیکن وہ سب ختم ہو چکے ہوں گے کیونکہ اس نے لوگوں کی غیبت کی تھی۔ اور تیسری گنہگار عورت وہ تھی جو شوہر کی نافرمانی کرتی تھی۔ یہ کہانی حلیمہ نام کی ایک عورت کی ہے۔ اس کا شوہر ایک نیک، سچا اور محنتی آدمی تھا۔ وہ روزی کما کر لاتا، بچوں کا خیال رکھتا اور گھر کو سکون دینے کی پوری کوشش کرتا۔
لیکن حلیمہ کو ہمیشہ اپنے شوہر سے شکایت رہتی۔ وہ کہتی، تم میرے لیے کیا لائے؟ فلاں عورت کے شوہر نے اسے گہنے دلائے، نئی ڈریس دلائی، لیکن تم تو کچھ نہیں کرتے۔ تم سے شادی کر کے میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ اس کا شوہر بار بار اسے سمجھاتا، حلیمہ صبر کرو، دنیا کی چیزیں سب ختم ہو جاتی ہے، آخرت کی سوچنا چاہیے۔ لیکن حلیمہ کی زبان ہر وقت شکایت اور نافرمانی میں لگی رہتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عورتوں پر ان کے شوہر کا ویسا ہی حق ہے جیسا مردوں پر عورتوں کا ہے، مگر مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ یعنی شوہر کی عزت اور اس کی بات ماننا عورت پر فرض ہے۔ حلیمہ ہر روز اپنے شوہر کو طعنے دیتی، جھگڑے کرتی اور بچوں کے سامنے اس کی بے عزتی کرتی۔ جب اس کا شوہر نماز پڑھنے جاتا تو کہتی، تمہیں بس نماز کا نشہ ہے، گھر کی فکر نہیں۔ جب وہ کچھ تحفہ لاتا تو کہتی، اتنا سستا کیوں لائے؟ مجھے تو مہنگا چاہیے تھا۔ اس کی یہ باتیں شوہر کا دل توڑ دیتی، لیکن حلیمہ کو اس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ ایک دن اچانک حلیمہ بیمار پڑ گئی۔ اس کے رشتہ دار اور بچے اس کے پاس بیٹھے تھے۔ سب نے کہا، امی کلمہ پڑھو، لیکن حلیمہ کی زبان سے نکلا، میرا شوہر نکما ہے، اس نے میری زندگی برباد کی۔ وہ بار بار یہی کہتی رہی اور کلمہ نہ پڑھ سکی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی روح نکل گئی۔ آج کل کی بہت سی عورتیں اپنے شوہر کو نیچا دکھاتی ہے۔ اگر شوہر غریب ہے تو طعنے دیتی ہے، اگر نماز پڑھتا ہے تو مذاق اڑاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر عورت اپنے شوہر کو راضی کر لے تو جنت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اسے کہا جائے گا، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور چوتھی گناہگار عورت وہ ہے جو دنیا داری میں کھو جاتی ہے۔ یہ کہانی نجمہ نام کی عورت کی ہے۔ وہ امیر گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے ماں باپ نے بچپن سے ہی اسے ہر سکھ سویدھا دی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے شوہر نے اسے سونے چاندی کے گہنوں، سندر کپڑوں اور آرام دائک گھر سے نوازا۔ لیکن نغمہ کا دل اور ہمیشہ زیادہ چاہتا۔ اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ تھی، نئے کپڑے، نیا فیشن، اونچے درجے کے گہنے، مہنگے فرنیچر، بڑی بڑی پارٹیاں۔ نجمہ کو کبھی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ جب اذان ہوتی تو کہتی، ابھی تو میں تیار ہو رہی ہوں، بعد میں پڑھ لوں گی۔ کبھی کہتی، میرے ہاتھ میں مہنگا نیل پالش ہے، اب وضو کروں گی تو خراب ہو جائے گا۔ اس طرح وہ سالوں تک نماز چھوڑتی رہی۔ قرآن شریف اس کے پاس کتابوں کی طرح رکھا ہوا تھا، لیکن اس نے کبھی نہیں کھولا۔ دعا کرنے کی جگہ وہ میک اپ اور کپڑوں میں لگی رہتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے اور آخرت کا گھر ہی اصلی زندگی ہے۔ کاش کہ وہ جانتی۔ لیکن نجمہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہتی تھی، زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے اچھے سے جینا چاہیے۔ لیکن اس کا اچھا جینا صرف دنیا تک سیمت تھا۔ ایک دن اچانک نجمہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، میرے گہنے میرے پاس رکھو، میرا میک اپ لے آؤ۔ لیکن موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ چکا تھا۔ اس کے گھر والے اسے کلمہ سکھا رہے تھے، لیکن وہ بار بار اپنے گہنوں اور کپڑوں کی باتیں کرتی رہتی۔ آخرکار وہ گہنوں کا نام لیتے لیتے دنیا سے چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم کا بیٹا کہتا ہے، میرا مال میرا مال، لیکن تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور ختم ہو گیا، یا پہن لیا اور پرانا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور آگے بھیج دیا۔ نجمہ نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کیا۔ اس کی قبر میں فرشتوں نے اسے پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا، میرا گہنا، میرا پیسہ۔ فرشتوں نے کہا، تو نے دنیا کو چنا، اب جہنم کی آگ میں جا۔ بہنوں، یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ کپڑے، گہنے، شہرت، یہ سب مٹی میں مل جانا ہے۔ اصلی زندگی تو آخرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک قید خانہ مومن کے لیے ہے اور کافروں کے لیے یہ تو جنت ہے۔ یعنی مومن کو دنیا میں صبر کرنا ہے اور آخرت میں اسے جنت ملے گی۔ اور 5ویں گنہگار عورت وہ ہے جو پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے حق ادا نہیں کرنے والی۔ اچھا، تو اب یہاں پر بھی میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں جس سے آپ کو یقین ہوگا
اور آپ کے دل میں جو بھی غلط فہمی ہے وہ دور ہوگی۔ یہ کہانی سفینہ نام کی عورت کی ہے۔ سفینہ دکھاوے میں بہت نیک نظر آتی تھی۔ وہ نماز بھی پڑھتی، روزے بھی رکھتی اور لوگوں کے سامنے اللہ کا نام بھی لیتی، لیکن اس کی سب سے بڑی برائی یہی تھی کہ وہ اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے حق ادا نہیں کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام مجھے بار بار پڑوسی کا حق بتاتے رہتے، لیکن سفینہ کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اگر اس کے پڑوسی کے گھر میں بھوک ہوتی تو وہ انہیں کھانا نہیں دیتی، اگر پڑوسیوں کے بچے بیمار ہوتے تو وہ حال تک نہ پوچھتی، بلکہ جب ان کے گھر سے کوئی اچھی خوشبو یا پکوان آتا تو وہ دوسروں سے کہتی، دیکھو یہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں، اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین و مسافر کو بھی۔ لیکن سفینہ اپنے رشتہ داروں سے ہمیشہ نفرت کرتی۔ اگر اس کی نند یا بھابھی اس سے ملنے آتی تو وہ جھگڑا کرتی، اگر بھائی بہن مدد مانگتے تو کہتی، میرے پاس کیا ہے، تم خود کما لو۔ دھیرے دھیرے اس کے رشتہ دار اس سے دور ہوتے گئے اور کوئی اس سے ملنے نہیں آتا۔ سفینہ کو ایک دن اچانک ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس کے بچے اس کے پاس بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے، امی کلمہ پڑھیے، لیکن سفینہ کی زبان پر صرف یہ تھا، میرا فلاں رشتہ دار کتنا برا تھا، میرے پڑوسی نے میرے ساتھ ایسا کیا، اور وہ اپنے دل کی کڑواہٹ اور نفرت لے کر مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، ایک عورت بہت نماز اور روزے رکھتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم میں ہے۔ یعنی نماز اور روزے کے باوجود اگر انسان پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو تکلیف دیتا ہے تو اس کے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ سفینہ کی قبر میں فرشتوں نے اس سے سوال کیا، لیکن اس کا چہرہ کالا پڑ گیا اور اس کی قبر تنگ ہو گئی۔ بہنوں، یاد رکھو، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر ہم صرف اپنی نماز اور روزے میں لگے رہے لیکن انسانوں کا حق نہ ادا کرے تو ہماری عبادت ادھوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ نہیں جسے لوگ محفوظ نہ ہوں، اور سب سے اچھا مومن وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے لیے بھلائی کرے۔ اور دوستو، چھٹی گناہ گار عورت وہ ہے جو بچوں کی تربیت کو نظر انداز کرنے والی ہے۔ یہ کہانی زبیدہ نام کی عورت کی ہے۔ زبیدہ کے 3 بچے تھے۔ اللہ نے اسے ماں بننے کا بڑا درجہ دیا تھا، لیکن افسوس وہ اپنی ذمہ داری بھول گئی۔ صبح سے رات تک اس کا دھیان صرف موبائل، ٹی وی، سیریل اور دوستوں کی محفل میں رہتا۔ بچے گھر میں اکیلے رہتے، نہ قرآن کی تعلیم، نہ نماز کی عادت، نہ اچھی کوئی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک انسان ذمہ دار ہے اور اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی ماں اگر بچوں کی پرورش ٹھیک نہ کرے تو قیامت کے دن اس سے حساب لیا جائے گا۔ زبیدہ کے بچے گندی بھاشا استعمال کرتے، لڑائی جھگڑے کرتے، دوستوں کے ساتھ بری عادتوں میں پڑتے، لیکن وہ کہتی، ارے بچے ہیں، کرنے دو، بڑے ہو کر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دھیرے دھیرے اس کے بچے نماز سے دور ہو گئے، جھوٹ بولنے لگے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے، کیونکہ ماں نے انہیں صحیح راہ نہیں دکھائی۔ جب زبیدہ بیمار پڑی تو اس کے بچے اس کے پاس کھڑے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے اس کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ جھگڑتے ہوئے بولے، اب تو یہ مر جائے گی، اس نے ہمارے لیے چھوڑا ہی کیا ہے۔ زبیدہ نے سنا اور وہ بہت روئی، لیکن اب پچھتانے کا وقت گزر چکا تھا اور وہ غفلت کی حالت میں مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی اولاد کو اچھی تعلیم نہ دے وہ ان کے گناہوں میں شریک ہوگا۔ زبیدہ کی قبر تنگ کر دی گئی۔ اس کے سامنے اس کے بچے کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ، ہماری ماں نے ہمیں تعلیم نہیں دی، اس لیے ہم گمراہ ہو گئے۔ پھر فرشتوں نے کہا، زبیدہ، تو نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اب تجھے جہنم کی سزا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ 6 گناہ گار عورتیں کی کہانی ہے، صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سبق لینے کے لیے تھی۔ زنا کرنے والی عورت جس نے اپنی آخرت برباد کر دی، غیبت کرنے والی عورت جس کی زبان نے اسے جہنمی بنا دیا، شوہر کی نافرمان عورت جس نے اپنے گھر کو برباد کیا، دنیا داری میں کھو جانے والی عورت جس نے اللہ کو بھلا دیا، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا حق نہ ادا کرنے والی عورت
جس کی عبادتیں بھی کام نہیں آئیں، بچے کی تربیت بھول جانے والی عورت جس کی اولاد اس کے خلاف گواہی دے گی۔ دوستو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اگر عورت یا مرد توبہ کر لے، نماز کی پابندی کرے، زبان کو سنبھالے اور شوہر اور اولاد کا حق ادا کرے اور رشتوں کو نبھائے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ کہانیاں ہمیں جگانے کے لیے ہے۔ اگر ہم نے بھی یہی گناہ کیے تو ہمارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ آئیے آج ہی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اپنی زندگی کو بدلے۔ اللہ ہمیں سیرۃ المستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور میرے چینل نور ہدایت کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔